حالیہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ایک نوجوان جو ہے وہ خودکشی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اس کے کچھ دن بعد ایک لڑکی ہمیں خودکشی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. جس جنریشن کو آپ آج سو کالڈ جین زی کے نام سے جانتے ہیں، اور آج کل ڈپریشن کی کوئی ایک ریزن نہیں ہوتی. ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے ان کے نمبروں کا، ہمارے ہاتھ میں اختیار ان کے گریڈز کا، ان کے جی پی ایس کا. رٹے والی مشینیں ہم پیدا کر رہے تھے نا، وہ پیچھے رہ گئی ہیں. بالکل. کیا ہم بچوں کی خاطر اپنی لائف انجوائے کرنا بھی چھوڑ دیں؟ اگر آپ کا مرکز و محور آپ کی اولاد ہوگی نا، تو بطور تعلیمی ادارے کے سربراہ یا بطور استاد ہمیں نوجوانوں میں سے ڈپریشن کا جو شکار ہے جو آج کل ہو رہی، اس ڈپریشن کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ایک اچھا استاد جو ہوتا ہے نا، وہ اچھا پڑھانے والا نہیں ہوتا. استاد ایک اچھا نفس شناس ہو، اس کو پتہ لگے کہ یہ میرا بچہ، جیسی قوم ویسے حکمران مسلط ہیں. بطور والدین ہم اپنے بچوں کو ڈپریشن کے شکار ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ آپ کو پہلی بات کمیونیکیشن گیپ کو کور کرنا ہے. ڈپریشن کو انسان خود کس طرح سے دور کر سکتا ہے؟ یہ دماغی کیفیت کا نام ہے، اور یہ بڑھتی جائے گی تو اس کے لیے لوگ اینٹی ڈپریسنٹ لیتے ہیں، جس کی ڈوز وقت کے ساتھ ڈاکٹر بڑھاتا ہے. پہلے السلام علیکم ناظرین، بزم افتخار اسپیشل سیریز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبدالغنی عارف. کچھ عرصہ سے نجی مصروفیات کے باعث ہمارا یہ پروگرام تعطل کا شکار رہا. ایک بار پھر سے الحمدللہ ہم اس سیریز کا دوبارہ سے آغاز کر رہے ہیں ایک نئے انداز کے ساتھ. آج اس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ انتہائی اہم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حالیہ دور میں تعلیمی اداروں میں نوجوان نسل کا ڈپریشن کا شکار ہونا اور خودکشی کے رجحانات، ان تمام سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے مہمان، بلکہ میں تو کہوں گا ہمارے میزبان ڈاکٹر افتخار خان صاحب کی طرف. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام عبدالغنی، تھینک یو سو مچ. اور جو آپ نے موضوع کا انتخاب تو بڑا زبردست کیا، لیکن یہ صرف تعلیمی اداروں میں نہیں اسے ہم کہہ سکتے، یہ پورے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہر دوسرا بندہ ڈپریشن، سٹریس، انگزائٹی، ان بیماریوں میں مبتلا ہے. تو اس کو خاص طور پر آپ ہمارے ساتھ میں اس چیز کو جوڑیں. یہ ایک معاشرے کا المیہ ہے، گھر بیٹھے لوگ بھی ڈپریشن کا شکار ہیں. تو یہ صرف تعلیمی اداروں میں نہیں، لوگ تو آگے تعلیمی اداروں کو سافٹ ٹارگٹ سمجھتے ہیں. بالکل ایسے ہی. سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ حالیہ دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ایک نوجوان جو ہے وہ خودکشی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اس کے کچھ دن بعد ایک لڑکی ہمیں خودکشی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ ڈپریشن کا شکار ہونا آج کل کے نوجوان نسل میں یہ بہت زیادہ ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جی، اس میں خاص طور پر یہ اگر دیکھیں تو ملٹی فیکٹوریل ریزن ہے. جس جنریشن کو آپ آج سو کالڈ جین زی کے نام سے جانتے ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے خاص طور پر اس جنریشن کو اسپیسیفکلی اس کو یہ سمجھ لیں کہ ہدف تنقید سمجھ لیں یا تعریف کے معنوں میں سمجھ لیں، اس کو جین زی کا سٹیٹس دے دیا. جی یہ جین زی ہے، اور جین زی ایسے ہینڈل نہیں ہوگی. اچھا، پھر وہ ویوز اور ریویوز کے چکر میں کہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کہیں مداح سرائی کرتے ہیں، کہیں وہ اداروں پہ چڑھائی کرتے ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے، لیکن ڈپریشن کی کوئی ایک ریزن نہیں ہوتی. کسی بھی یونیورسٹی میں ہو، کالج میں ہو، اسکول میں ہو یا مدارس میں ہو، تو وہ تعلیمی ادارے فوری طور پر ہدف تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ یعنی اس میں اساتذہ اس کی وجہ ہو سکتے ہیں، اور وہ سمجھنے کہ اس کو ٹارگٹ بنا دیا جاتا ہے. جبکہ اس کی وجہ صرف تعلیم نہیں ہے. تعلیم تو ہرگز نہیں اس کی ڈپریشن کی وجہ ہو سکتی. وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہ ہماری امیدیں ہیں جو ہم نے بڑی وابستہ کی ہوئی ہیں. اور وہ وابستہ کیا کی ہوئی ہیں کہ یہ نوجوان نسل جتنی اضطرابی کیفیت میں ہے، اور جیسے تیسے یہ پیسے کے بلبوتے پر یا مال و متاع بیچ کر داخلے لیتے ہیں. اب یہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سارا کچھ جو ہے نا، وہ ٹیچر جیسے ہم چاہیں، ریموٹ کنٹرول اور روبوٹ کی طرح وہ ہمارے مطابق چلے. دوسری طرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں اختیار ہے ان کے نمبروں کا، ہمارے ہاتھ میں اختیار ان کے گریڈز کا، ان کے جی پی ایس کا. تو ہم بھی ان کو ہدف بنائیں، جہاں جیسے چاہیں ہم ریموٹ کنٹرول کی طرح چلائیں. دونوں طرف سے ایک سرد مہری سمجھ لیں یا دونوں طرف سے اختیارات کی جنگ سمجھ لیں، دونوں طرف نظر آتی. لیکن وہ تو ایک بنیادی ایک پرٹیکولر کیس آ سکتا ہے نا، جس میں آپ کہہ لیں جی کہ ٹیچر نے اٹینڈنس پوری نہیں کی. ٹیچر کیوں اٹینڈنس پوری کرے؟ اس میں ملٹی فیکٹوریل ریزنز ہیں، جس میں آپ کو بتاؤں. نمبر 1، اس میں جہاں والدین کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو تعلیمی ادارے کا چناؤ کرتے وقت ایسا رکھیں کہ جتنے آپ کے وسائل ہیں. اگر میری افورڈیبلٹی یا میری کیپیسٹی نہیں، اور میں بیٹا یا بیٹی اپنی کسی بھی ایسے ادارے میں کروا دوں، لائک میں نے بیٹا اپنا ایچ میں کروا دوں، تو وہاں پر اگر ساتھ بیٹھے بیوروکریٹس کی یا بزنس مین یا انٹرپرینور یا بلاؤں کے بچے ساتھ بیٹھے ہیں، بچہ تو آٹومیٹیکلی کمپلیکس اس کو ہوگا کہ اس وقت ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کے پاس اتنی لاکھوں میں پاکٹ منی ہے، میرے پاس تو چند ہزار بھی نہیں.
ایک تو پہلی بات آپ کو بطور والدین اپنی ڈومین میں رہ کے بچوں کو براٹ اپ کرنا ہے اور ان کو سکھانا ہے, ریئلسٹک اپروچ دینی ہے, یہ خوابوں کی دنیا سے نکل آئیں. دوسری جو ڈپریشن کی بڑی وجہ جو آتی ہے وہ والدین یا اساتذہ کی جانب سے بڑی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں کہ بھئی تم نے نمبروں والی یا گریڈز والی مشین بننا ہے, تم نے اتنا سکور کرنا ہے اور تم نے بس یہ دنیا فتح کرنی ہے. وہ نمبروں کی دوڑ بھی خودکشی کا باعث بننے میں بہت بڑی وجہ ہے. بالکل. بچوں کو ریئلسٹک بنائیں. اب وہ دور چلا گیا کہ جہاں پر پوزیشن ہولڈر ہی آگے جا کے رول کرتا تھا, اب پوزیشن ہولڈر نہیں, اب خاص طور پر وہ بچے جن کے ہاتھ میں ہنر ہے, سکلز ہے, نالج ہے, وہ بچے آگے نکل رہے ہیں. اب وہ جو رٹے والی مشینیں ہم پیدا کر رہے تھے نا, وہ پیچھے رہ گئی ہیں, بالکل اصل. جس کی وجہ سے خواتین کو سبقت حاصل تھی, اب وہ چیز پیچھے ہے. اب اس وقت آپ کا ہنر ہے, وہ آپ کے زیادہ پڑھنے والا بچہ نہ بھی ہو, ذہین نہ بھی ہو, اگر وہ بچہ ویل اسپوکن ہے, کمیونیکیشن سکلز اچھی ہے, اس کے پاس اعتماد ہے, اس کے ہاتھ میں ہنر ہے, اس کو نالج ہے, تو وہ بچہ ہر جگہ پرفارم کر سکتا ہے. تیسری بڑی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے کہ جس میں ڈپریشن جو ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے, وہ ہمارا موسٹلی جو کیسز آتے ہیں محبت کے کیسز, اس میں بھی بہت نظر آتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ لڑکا یا لڑکی ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہماری یہ شادی ہوگی نا تو پھر یہ تارے توڑ کے نا میرے قدموں میں لا کے رکھ دے گا, اور اس کے بعد وہ لڑکی چاہتی ہے کہ اس کے گھر والے یا رشتہ دار سارے اس دنیا سے کوچ کر جائیں, میں ہوا طے ہوئے. تو بس وہ معاملہ ان کو بھی نظر آتا ہے کہ شاید یہ ہم دو ہی شخصیات دنیا میں ہیں اور یہ ہر وقت بس میرے ساتھ ہی رہے اور گھومتے پھرتے رہے. وہ فینٹیسی. پچھلے دنوں میں ہمارے ایک دوست نے اسٹیٹس لگایا ہوا تھا کہ لوگ پوچھتے بچے کتنے بڑے ہو گئے, تو اس میں انہوں نے لگایا تھا کہ پہلے ہم تو بڑے ہو جائیں. اب اس میں ہمیں اپنے لائف پارٹنر کو بڑا کرنا ہے, ہم نے ان کو میچور کرنا ہے کہ اب ریئلسٹک اپروچ, اب ہم اس چیز سے نکل آئیں. اب ہمارے بچے ہیں, ہمیں ان کا سوچنا ہے, ہمیں اس چیز سے نکلنا ہے کہ اب یہ ہر چیز میرے گرد ہی گھومتی رہے. اب ہمارا محور جو ہونا چاہیے نا, وہ ہماری آنے والی نسل ہونی چاہیے. ہم نے اس میں ارننگ کیا کی, ہم جو اصل ہماری انویسٹمنٹ ہے وہ ہماری اولاد ہے, ہم نے اس کے لیے کیا چیز اب تک تیار کی. ہمارے پیرنٹس نے جو ہمارے لیے کیا, ہم نے ابھی تک آگے کیا کچھ بھی نہیں کیا. اگر یہ فینٹیسی میں چلتے جائیں گے, وقت تو گزر جائے گا اور بظاہر بہت اچھا گزرے گا, لیکن آفٹر آل کل کو آپ کی اولاد آپ سے سوال کرے گی کہ آپ اپنے بڑے نہ ہونے کے چکر میں ہمیں کیوں چھوٹا چھوڑ گئے, ہمیں ہمارا کیا قصور تھا کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ بنایا نہیں, ہمارے لیے کچھ ڈیلیور نہیں کیا, ہمارے لیے کیا آپ نے بیک اپ پلان تیار کیا. تو یہ چیزیں وہ ہے کہ جو ہمیں اپنے لائف پارٹنرز میں, اپنی لائف کے اندر خاص طور پر, چاہے وہ ارینج میرج ہے چاہے وہ لو میرج ہے, جو ہے وہ دکھانا ہے. ہوتا یہ لڑکے کی تنخواہ 10,000 ہوتی ہے, وہ لیمبوزن یا مختلف گاڑیاں کرائے پہ کروا کر پہلے دن جھوٹ پر مبنی بارات تیار ہو کر جاتی ہے کہ جی آج ہم بیانے جا رہے ہیں. اب آپ امپیکٹ کیا دے رہے ہیں کہ بڑی لینڈ لارڈ فیملی یا کرائے کا گھر ہوتا ہے اور وہ گھر وقتی طور پر عسکری میں کسی اور جگہ پہ DHA میں شفٹ ہوتے ہیں. اب وہ لڑکی کے ذہن میں تو آ رہا ہے کہ مجھے نہ کوئی کاف کا شہزادہ بیانے کوئی آ رہا ہے آج, تو میری تو زندگی نہ 180 پہ چینج ہو جائے گی. وہ جو ہی مہینہ ڈیڑھ گزرتا ہے, وہی کرائے کے مکان میں واپسی, اور وہی جو گھر میں گنجی نے نہانا کیا اور نچوڑنا کیا حالات وہی. اب یہ جو ایکسپیکٹیشن تھی نا, وہ اس کا دڑن تختہ ہوتا ہے, کیونکہ خواب تو آپ نے بہت لمبے دیکھے تھے, اب وہ چیز نظر نہیں آتی. اس لیے پہلی بات, بطور والدین, بطور اساتذہ, اور خاص طور پر بطور لائف پارٹنرز, اور آپ کو معاشرے کے اندر اپنی آنے والی نسلوں کو ریئلسٹک اپروچ دینی ہے. آپ جو ہیں آپ کو اس پہ فخر کرنا چاہیے, نہ کہ آپ بڑا بن کے دکھائیں, آپ کو اس پہ فخر کریں. پھر جو چوتھی وجہ ڈپریشن کی ہمارے معاشرے میں آ رہی نا, عدم برداشت کیوں آ رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے نا, میرے پاس کیوں نہیں ہے. ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے یا اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اس میں کسی دوسرے کا ہم نقصان کر دیتے ہیں. وہ در حقیقت شاید دوسرے کا نقصان نہیں ہوتا, وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے. بالکل. تو ہمیں آج یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ڈپریشن ملٹی فیکٹوریل ریزن پر ہے. وہ ریزنز کیا کیا ہیں, ہمیں ایک ایک ریزن کو ایڈریس کرنا, یہ بڑا واسٹ ٹاپک ہے, اس پر گھنٹوں بھی ہم چاہیں تو پروگرام کر لیں. ایک ایک ریزن پیچھے ہے جو ڈپریشن کا باعث بن رہی ہے. وجہ آخرکار کیا ہے, ہمارا ضرورت سے زیادہ ایکسپیکٹ کرنا, ضرورت سے زیادہ چیز کا ڈیمانڈ کرنا, اور وہ نظر آنا جو ہے نہیں. در حقیقت دوسری طرف بطور مسلمان دیکھیں تو مومن جو ہے نا, اس کو ڈپریشن نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ میرا کام میرے لیے بہتر ہے تو مجھے مل جائے گا. اس کے لیے وہ خودکشی, گولیاں کھانے, یہ تھرڈ تک نہیں جاتا. وہ دیکھتا ہے کہ اگر اللہ نے میرے لیے بہتر لکھا ہوگا تو یہ ہو جائے گا, نہیں تو اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی. جیسے میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کال ہے. تو بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو بطور مسلمان ہمیں خاص طور پر ڈپریشن سے نکلنے کا بہترین طریقہ ہے, اللہ نے میرے لیے بہتر لے کے بہترین متبادل رکھا ہے, جس کا یقیناً میں آپ کو بتاؤں, ہم اپنی لائف میں ہر سال
25 گزرا 26 گزرا, اللہ بہتر لے کے بہترین دینے پہ قادر ہے. اور یقین جانیے کہ ہم وقتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے یہ بہت برا کیا, ناؤذ باللہ من ذالک, جبکہ اللہ رب العزت جیسا ہو رہا ہے آپ کے لیے وہ بہتر فیصلہ ہوتا ہے. اگر آپ اس کی رضا پہ راضی ہو جائے نا تو یقین کریں کہ آپ کو قناعت بھی آتی ہے, سکون بھی ملتا ہے, اور آپ ڈپریشن سے بھی نکلتے ہیں. بالکل ایسے. سر آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم بچوں کے بارے میں ہی, فیوچر کے بارے میں سوچتے رہیں کہ بچوں کے لیے ہم نے کیا کیا, تو اس لحاظ سے پھر تو ہم اپنی لائف انجوائے کرنا ہی چھوڑ دیں گے کہ چلیں ٹھیک ہے اب بچوں کے لیے کرنا ہے, بچے بڑے ہو کے ہم سے اس چیز کا سوال کریں گے. تو کیا ہم بچوں کی خاطر اپنی لائف انجوائے کرنا بھی چھوڑ دیں؟ نہیں, لائف انجوائے کرنی ہے, لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا الٹیمیٹ ایسٹ, آپ کا اثاثہ بچے ہیں. انسان اپنے والدین کو دیکھیں, ان کی خوشی ہماری خوشی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر آپ کا مرکز و محور آپ کی اولاد ہوگی نا تو پھر ڈپریشن سے آپ خود ہی نکلیں گے. کیوں؟ آپ کو اللہ رب العزت نے اس چیز سے نوازا جس کے لیے لوگ لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں تو ان کو نہیں ملتی, کروڑوں کی عوض بھی نعمت نہیں ملتی. آپ اس کو دیکھیں گے جب اب بچے کی ترقی جو ہے وہ ہم سب کی ترقی ہو رہی ہے. اصل اثاثہ تو وہ تھا کہ جو میرا, جس کے لیے مجھے آگے فوکس کرنا ہے. اب اگر ہم اپنی لائف میں فار ایگزامپل ہم روز ہوٹلنگ پہ, روز ہم کسی جگہ ہائی ٹی, یا ہم روز کھانے پر, اچھا پہننے پر پیسے اپنے لگاتے جائیں, آفٹر آل آپ نے آگے پلان ہی کچھ نہیں کیا. انسان, اللہ رب العزت نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ کر میرے پر آپ قناعت کر دیں, اونٹ کو باندھ کے قناعت کرنا ہے. تو آپ نے لائف جو انجوائے کرنی ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کرنی ہے, بچوں کے لیے کرنی ہے. جب آپ کا مرکز و محور یہ ہوگا نا کہ آج اگر ہم یہ فضولیات یا اخراجات اپنے سمیٹ کر ہم اپنے بچوں کے لیے آج یہ ایفرٹ کریں. آج فار ایگزامپل ہم جو اکیلے کہیں جانا چاہ رہے ہیں تو کیوں نہ اپنے بچوں کو لے کے نکلیں. جب انسان اپنی اولاد کو گرو کرتا دیکھتا ہے نا, بڑھاپے میں بھی بندہ جوان ہو جاتا ہے. جب وہ یہ دیکھتا ہے نا کہ یہ میری پروڈکٹ, میرا بیٹا آج اپنے پاؤں پر کھڑا ہے, اس سے بڑی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی کہ ماں باپ جوان ہو تو اولاد آپ کے سامنے جوان ہو کر برسر روزگار یا کاروبار آپ کا سنبھال لیں. اور اگر ماں باپ بھی بڑھاپے تک دونوں انجوائے کرتے رہیں, بچوں کو اگنور کریں, اس سے کیا ہوگا؟ بچہ ڈپریشن میں جائے گا, آپ کا اور بچوں میں گیپ بہت زیادہ آئے گا, بچہ انگزائٹی میں جائے گا. وہ کہے گا کہ ماں باپ کا رومانس 60 سال تک ختم نہیں ہو رہا, بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. جبکہ بچوں کو ٹائم دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی جوائنٹ ایک ایفرٹ جب ہوگی اس میں آٹومیٹکلی آپ بھی ڈپریشن سے نکلیں گے, آپ کی لائف بھی انجوائے ہوگی. کیونکہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر آج میں نے کچھ چیزیں اخراجات بچا کر اپنے بچوں کی گروتھ کروا دی, گھر تو ہم سب کا بنا, جو بھی میں نے بنایا وہ تو میں نے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جانا نا. آفٹر آل ہم تو مستقل بیٹھے نہیں ہوئے, 40 سال 30 سال 50 سال 60 سال جب بھی بیٹھے ہیں, جانا آپ نے. اور آپ کس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں؟ آنے والے کل کے لیے. اگر آنے والا کل خوشحال ہی نہیں, آپ لیٹس سپوز ہم ہی سوچ لیں کہ اگر آج ہم کرائے کے گھر پہ رہتے ہوں اور ہر ماہ کرائے کی جو گھڑی وہ ٹک ٹک کرتی 30 تاریخ آ جائے اور یکم کو ہمیں کرایہ دینا ہو, تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہے کہ ہمارے والدین نے اب تک ہمیں چھت نہیں دی. تو یہ سوچیں کہ ہماری اولاد بھی ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہم شادی اپنی اس کے بعد ضرور انجوائے کریں لائف کو, لیکن اس میں قناعت بھی ضرور دیکھیں, اسراف سے بھی بچیں, لیکن قناعت کو بھی سامنے رکھیں کہ ہمارا مرکز و محور جو ہمارا ایسٹ ہے نا, کہیں وہ ہماری انجوائے کرنے کے اندر اگنور نہ ہو رہا ہو. بالکل ایسے. اچھا, دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بطور تعلیمی ادارے کے سربراہ یا بطور استاد, ہمیں نوجوانوں میں سے ڈپریشن کا جو شکار ہے جو آج کل ہو رہی, اس ڈپریشن کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس میں اگر بتاؤں تو پہلے تو میں بطور تعلیمی ادارے کے سربراہ ہونے کے ناطے یا بطور استاد ہونے کے ناطے میں بات کروں گا. اس میں یہ کرنا چاہیے کہ خاص طور پر اگر میری کلاس میں ایک اچھا استاد جو ہوتا ہے نا, وہ اچھا پڑھانے والا نہیں ہوتا. اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو آپ کی نبض شناسی صحیح کرتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری کلاس میں بچہ سنب رہتا ہے, سوال نہیں میرے سے کرتا, کیوں نہیں کرتا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھایا, میرا فرض پورا ہو گیا. ہرگز نہیں. جب ہم پڑھا کرتے تھے تو وجہ کیا ہے کہ اساتذہ راستے میں سے بھی گزرتے تھے تو ایک خوف ہوتا تھا ادب و احترام کا. آج وہ چیز نظر نہیں آتی. وجہ ہم دیکھتے ہیں گھڑی کے ساتھ جڑے, میں نے پڑھایا, خبر نامہ ڈائس پہ کھڑے ہو کے سنایا, میں چلا گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے انچارج کی بجائے کاؤنسلر ہونا چاہیے, میں اس کو کاؤنسل کروں, کیونکہ بہت ساری پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو بچہ اپنے ماں یا باپ سے نہیں شیئر کر پا رہا ہوتا. وہ آپ سے بتاتا ہے کہ میرے گھر کے مسائل یہ ہیں, اللہ نہ کرے امی ابو کی سپریشن ہو گئی ہے, گھر میں سٹریس والا ماحول ہے, میری والدہ اللہ نہ کرے بیمار ہیں, میرے والد صاحب بیمار ہیں, جو وہ بات پبلکلی اپنے دوستوں کو یا کسی کو نہیں بتا سکتا, وہ انٹروورٹ ہے. آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ کلاس 40 بچوں کی ہے یا 50 کی ہے,
استاد ایک اچھا نفس شناس ہو, اس کو پتہ لگے کہ یہ میرا بچہ کلاس میں انوالو نہیں ہوتا, یا خاص طور پہ جن بچوں کو ہم اگنور کرتے ہیں تو شرارتی ہے یا تو اس نے پڑھنا ہی نہیں, ہم جب مہر سب کر دیتے ہیں پبلکلی تو وہ بچہ پڑھنا ہی چھوڑ دیتا ہے. کاش اگر ہم اس کو سیپریٹ بلا کر تھوڑا سا کاؤنسل کریں, اس سے وجہ پوچھیں. یقین جانیے جتنا ادب و احترام وہ شرارتی نہ پڑھنے والا بچہ کرتا ہے نا, پڑھنے والا نہیں کرتا. صرف یہ ہم اس کو تھوڑی سی اٹینشن پے کریں. ہم اس کو ڈپریشن سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ شیئر سورو از ہاف سورو, شیئر جوائے از ڈبل جوائے. ہم اسے پوچھیں تمہیں مسئلہ کیا ہے, اکیلے بات کریں اور اس کے مسئلے کو پبلک نہ کریں. اس کے ماں یا باپ کو بلا کے مت کہیں کہ آپ کا بیٹا عشق کر بیٹھا ہے, فلاں لڑکی ہے, اگر آپ نے رشتہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز یہ گولیاں کھا لے گا. نہیں, آپ اس کو ٹائم دیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. استاد والدین کی جگہ پر روحانی والدین کا سٹیٹس ایسے نہیں ملا ہوا. آپ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ویلنس سینٹر بنانے پڑ رہے ہیں, وہ ضرورت ہی نہیں پیش آنی تھی. اگر آپ سمپل اس کو کلاس میں استاد ہی بطور کاؤنسلر اس سے بات کرے, جیسے جاپان کی تمام یونیورسٹیز کے اندر کاؤنسلر ہیں, ہماری یو ٹی لاہور کے اندر سول ڈپارٹمنٹ کے اندر انہوں نے کاؤنسلرز بنائے ہوئے جس میں بچہ اپنے پرابلم شیئر کرتا ہے, گریڈز کم کیوں آ رہے ہیں, میں پڑھ کیوں نہیں پا رہا, دل کیوں نہیں کرتا, پڑھنا کیوں نہیں چاہتا, وہ سارے پرابلم شیئر کرتا ہے. پھر اس کا استاد بطور مینٹور, بطور استاد, بطور گائیڈنگ سٹار, بطور ڈرائیونگ فورس اس کو گائیڈ کرتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے, بک اپ کرتا ہے, بچہ ڈپریشن سے باہر نکل آتا ہے. آپ تب تک اس نسل کو ڈپریشن سے نہیں نکال سکتے کیونکہ آپ خود ڈپریسڈ ہیں. آپ گھر سے لڑکے یہ آتے ہیں کہ میں نے گیا مجبوری میں دیہڑی لگا کر, بیل کالج کی بجے گی, یہ کالج کا یونیورسٹی کا ٹائم ہوگا تو ایک ٹانگ بائک پر ہوگی اور ایک اندر ہوگی. ایسے نہیں ہے. آپ کو خود اس سے نکلنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہ سپورٹ دیں, ان سے پوچھیں, شیئر کریں. اور دوسرا فیکٹر, آپ انہیں نمبر والی مشین مت بنائیں. آپ ایکسپیکٹ اتنا کریں کہ ان کو معاشرے کا اچھا انسان بنائیں. وہ اچھا روزگار بھی چلائے گا, وہ آنیسٹ ہوگا تو بزنس مین بھی اچھے طریقے سے بنے گا, جاب کرے گا تبھی وہ آنیسٹی سے کرے گا. آپ اس کو اچھا انسان بنائیں, نمبروں کی مشین نہ بنائیں. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تعلیمی اداروں کے اندر بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ گیمز میں بھی انوالو کرنا چاہیے. اب میں آپ کو بتاؤں, بطور سربراہ ہم لوگ گیمز لیکچر بھی رکھتے ہیں, گیمز بھی کرواتے ہیں, لیکن بڑی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے ہمارے اساتذہ بھی اور ہمارے بچے بھی سارا سال ہر ویک میں گیمز لیکچر رکھنے کے باوجود, پرٹیکولرلی میرے اپنے کیمپس میں, یہ لوگ دلچسپی نہیں لیتے. وہ قوم جیسی قوم ویسے حکمران مسلط ہیں, وہ کرنا نہیں چاہتے, یہ گیمز کے لیے کھیلنا نہیں چاہتے. ان کو گیمز ایک ہی ہے کہ ٹک ٹاک یا یہ پب جی سے نکلیں تو کوئی اور یہ کام کریں. جس ان ٹولز اور گیجٹ سے بڑی فرسٹریشن ہی کوئی نہیں ہے. آپ ان سے باہر نکال کے کھیلوں کے میدان کی طرف لائیں. تعلیمی اداروں میں گیمنگ زون بنانے کی بجائے تعلیمی اداروں میں بچوں کے لیے پلے لینڈز ہوں تاکہ ان کو نکالیں. فرسٹریشن ان کی گیمز میں نکلنی چاہیے, اور سال میں ایک سپورٹس ڈے نہیں ہونا چاہیے, ہر ویک میں بچے گیمز میں انوالو ہوں. پھر اسی طرح چوتھا جو معاملہ کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ٹیچرز کو اگر اللہ تعالیٰ اختیار دے ہی دے تو وہ سیاہی سفیدی کا مالک نہ بنے. وہ بچوں کو صرف یہ خوف نہ دے کہ تمہیں میں فیل کر دوں گا, وہ یہ ناراضی کا خوف دے, عزت کا خوف دے, رسپیکٹ کا خوف دے, جس سے کیا ہو سکتا ہے کہ بچے آپ کے ساتھ کنونس بھی ہو سکتے ہیں, ان کے دل میں آپ کا ادب و احترام بھی بڑھ سکتا ہے, اور یقیناً آپ ان کو ڈپریشن میں نکالنے کے لیے وہ رول پلے کر سکتے ہیں جو گھر بیٹھے ماں باپ بھی نہیں کر سکتے. بالکل سر نے بہت اچھا گائیڈ کیا آپ نے بطور استاد, بطور سربراہ ہم بچوں کو کس طرح ڈپریشن سے نکال سکتے ہیں. اب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بطور والدین ہم اپنے بچوں کو ڈپریشن کے شکار ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ بطور والدین ہمیں پہلی چیز تو یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچے کے ساتھ لائف جو اپنی انجوائے کریں نا. اگین وہی بات آ گئی نا کہ اگر فار ایگزامپل ہمارے بچے بڑے بھی ہو گئے تو اکثر مائیں بالخصوص چاہتی ہیں کہ وہ ہسبینڈ شام میں گھر آئے نا, اس کے ساتھ ہم ٹائم سپینڈ کریں. آپ کا دل ضرور کرتا ہے کہ سارے دن بچوں کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, میں ہم نکلیں باہر, لیکن اگر آپ وہی ٹائم آپ بطور فیملی دونوں میاں بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے نا, اس کا فائدہ کو اگر وہ آپ کے ساتھ شیئرنگ کریں گے. آپ کو پہلی بات کمیونیکیشن گیپ کو کور کرنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بچوں کا بہترین دوست بننا ہے. ہوتا ہمارے ہاں کیا ہے کہ سارا دن اگر بچہ گھر آ گیا تو ماں سے تنگ پڑی ہے, شام میں شوہر آتا ہے تو وہ سر باندھ لیتی ہے, وہ کہتی ہے میں بہت تھکی, میرے ساتھ بہت کام کیا. حالانکہ مرد بیچارہ باہر پسا ہوا آیا, بڑے مشکل حالات سے ہے, اس کی ڈیوٹی 1000 گنا ٹف ہے ایک عورت کے مقابلے میں جو وہ گھر میں پرفارم کر رہی ہے. سارا نان و نفقہ مینج کرنا, لوگوں کی تلخیاں برداشت کرنا ایک مرد کے لیے ڈپریشن کے زیادہ چانسز ہیں ایز کمپیئر ٹو فیمیل. اب وہ گھر آیا ہے, ہم اسے یہ کریں کہ اس وقت بچے بھی میرے پاس نہ آئے تو اب بس ہم دونوں ہم ٹائم سپینڈ کریں. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ بچے اگنور ہو رہے ہیں. ہمیں پہلا وہ کام وہ ختم کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں جو ٹائم بھی ہمیں ملے. دوسرا, بچوں کو ریئلسٹک اپروچ دیں.
آپ کی جتنی کیپیسٹی ہے ان کو اچھائی برائی کی تمیز سکھانے کا طریقہ کار کیا ہے. بیٹی چیز اچھی نہیں ہے, یہ چیز ایکسپینسو ہے, ہم یہ چیز لے لیتے ہیں, یہ زیادہ بہتر ہے, تاکہ میرے بیٹے یا بیٹی کو پتہ ہو کہ یہ چیز وہ ہے جس کا فائدہ بھی کوئی نہیں. ہم اس کو وہ سوال کریٹ کریں کہ یہ بھی ٹوٹ جائے گا, فائدہ نہیں ہے. یہ ہم پریکٹیکلی اپنے گھر میں جب کرتے دکھائی دیں گے, بچوں میں بھی اس چیز کا آئے گا. تیسری بات, بچوں کو وہ فینٹیسی اور وہ خواب مت دکھائیں کہ آج تارے توڑ کے تمہارے لیے میں لاؤں. بطور ماں باپ دل چاہتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا بیٹا اگر چاند مانگ رہا نا انوکھا لاڈلا, تو میں چاند بھی لا دوں, ایسا نہیں ہے. لیکن آپ کو ان کو ریئلسٹک اپروچ دینی ہے. پھر چوتھی بات, آپ کی جو کمپنی ہے نا, جو آپ کا سٹیٹس ہے, بچوں کو بالکل اس سے آگاہ کریں. جھوٹ سے باہر نکالیں کہ اگر ان کے پاس یہ گاڑی ہے نا, موازنہ چھوڑ دیجیے. سب سے بڑی وجہ ہمارے ڈپریشن کی کمپیریزن, وہ گھروں میں بھی ہے, ہمارا بچوں میں بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں, میرا بھتیجا ہے, اگر وہ اس کلاس میں پڑھ رہا ہے, اسکول میں پڑھ رہا ہے, میرا بیٹا ادھر نہیں جا رہا, اس کمپیریزن میں اس کا تو اللہ رب العزت نے, اگر اس کے فادر ملینئر ہیں, میری کیپیسٹی اگر ملینئر والی نہیں ہے, تو مجھے کیا ضرورت پڑی بچے کو بار بار میں پنچ کر رہا ہوں کہ وہ دیکھو اس نے یہ گریڈ اے لیا, تم نے کیوں نہیں لیا, وہ اسکول میں جا رہا ہے, میں نے بھی تمہیں بھیجنا ہے. یا عورت آ کے موازنہ کرے کہ آپ کا بھتیجا وہاں پڑھتا ہے تو ہم نے بھی ادھر ہی بھیجنا ہے. وہ روز ہوٹلنگ کر رہے ہیں تو ہم نے بھی کرنی. ہرگز ایسا نہیں ہے. آپ ان کو بتائیں اس کے یہ بیٹے وہ کر رہے ہیں نا, تو ہم اس سے بہتر ہم چیزیں کھا رہے ہیں. آپ کے پاس جو ہے وہ شکر گزاری آپ کے ماں باپ میں, آپ میں بطور والدین نظر آنی چاہیے, تاکہ بچوں میں بھی وہ شکر گزاری کلمہ ہو. جب گھر میں عورت شکر گزاری نہ ہوگی, وہ ہر وقت ناشکری کی باتیں کرے گی, یہ ڈپریشن انکلکیٹ کرے گا بچوں میں. وہ دیکھیں گے کہ میری ماں گھر میں پریشان ہے, فائنینشیل بھی پریشان ہے, سہولیات بھی کوئی نہیں, باپ سارا دن باہر ہے, ہماری زندگی کیا زندگی. ہر وقت جب ماں یہ کہے گی, بچوں میں بھی آٹومیٹکلی وہ چیز انگزائٹی پیدا ہوگی کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر ماں شکر گزار ہوگی کہ آپ کے بابا کتنی ایفرٹ کر کے آپ کے لیے لاتے ہیں, گھر میں باپ کی عزت بڑھانا. میں نے ایک مرتبہ ڈاکٹر نگہت ہاشمی صاحبہ کا انٹرویو کیا, تو میں نے ان سے سوال یہ کیا کہ آپ کی تربیت میں آپ کے والدین کا کیا؟ انہوں نے کہنے لگی, میری تربیت کے اندر میری ماں سے ساتھ زیادہ میرے والد کا کردار ہے, اور میری امی کا کردار اس لیے کہ انہوں نے ہمارے دل میں میرے ابو کی محبت زیادہ پیدا کی. انہوں نے کہا جو فیصلہ کریں گے وہ آپ کے بابا کریں گے. جن گھروں میں آپ اتھارٹی اپنے ہسبینڈس کو دیتی ہیں, اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے, یا یہ بتاتی ہیں کہ بڑی ایفرٹ کے بعد شام میں آئے ہیں اور وہ تھکے ہوئے ہیں اس وقت, ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. بچوں میں شکر گزاری بھی آتی ہے, بچوں کے اندر قناعت بھی پیدا ہوتی ہے, کیونکہ گھر میں وہ ماں کو دیکھتے ہیں. تو ہمیں بطور والدین یہ چاہیے کہ ہم ان سے کمپیریزن نہ کریں, حتیٰ کہ بیٹے اور بیٹیوں کا باہمی موازنہ بھی نہیں کہ دیکھو یہ اتنا اچھا پڑھا, تم تو بالکل نہیں پڑھ رہے. آپ مہر لگا رہے ہیں. اب وہ ہوگا کیا, کچھ عرصے کے بعد وہ بچہ بالکل سنپ ہو جائے گا کہ یہ امی ابو نے اسی کو سپورٹ کرنا, مجھے سپورٹ نہیں کرنا. ماں یا باپ میں سے کسی کو فیورٹ بنا لینا, یا جوانی میں بھی جا کر کہ یہ پیسہ مجھے بیٹا 3 لاکھ دیتا ہے, یہ 30,000 دیتا ہے, اس کا یہ زیادہ اچھا ہے. یہ موازنہ, حالانکہ ماں باپ کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں ساری انگلیاں برابر ہیں, لیکن وہ والی بات ہے, مور پین مور گین والی بات ہے. اگر بچہ ایک زیادہ سپورٹ کر رہا ہے, لیکن آپ کا یہ کام نہیں کہ آپ ان میں موازنہ کریں. آپ کے لیے اولاد ساری ایک جیسی ہونی چاہیے, مساوی برتاؤ ہونا چاہیے. پھر اگر ہمارے اسٹوڈنٹ لائف میں بچے پڑھ رہے ہیں, ہم ان کا کمپیریزن ان کے کلاس فیلو سے چھوڑ دیں کہ اس کے یہ گریڈز ہیں. نہیں بیٹے, ہمارے اتنے گریڈز بھی, ہم اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. بچے کو آپٹیمسٹک اپروچ دیں, نمبر والی مشینوں سے نکالیں, پوزیشن کی دوڑ سے نکالیں. جو وہ بننا چاہتے ہیں آپ انہیں کاؤنسل کیجئے, بس فورس نہ کریں, اپنی رائے مت تھوپیں کہ الٹیمیٹ اس کے رزلٹ جو ہیں وہ سوسائڈل اٹیمپٹس پہ جائیں. ادروائز وہ بچہ جو ہے وہ کل کو ڈپریشن کا پیشنٹ ہو کر رہ جائے. کیوں؟ ہم اس سے وہ ایکسپیکٹ کریں جو وہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایک سیپریٹ اینٹی ہے, وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے, وہ ایک انسان ہے, انڈیویجول ہے. اللہ رب العزت نے اس کو انفرادی خصوصیت کے ساتھ پیدا کیا ہے. آپ اس کو پالش کر سکتے ہیں, مولڈ کر سکتے ہیں, 100% تبدیل نہیں کر سکتے جو وہ ہے ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جیسے ہیں ہم اس کو کاؤنسل کریں, اپنے ماحول کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں, تربیت اچھی کرنے کی کوشش کریں. ہدایت دینا اللہ رب العزت کا کام ہے. ہم دروغے نہیں ہیں کہ جو فورسفلی ہر ایک کو چینج کر سکیں. ہمارا کام جسٹ موٹیویٹ کرنا, گائیڈ کرنا ڈرائیونگ فورس کا کام ہے, گائیڈنگ سٹار کا کام ہے, نہ کہ ان کو ہر صورت موڑنے اور مروڑنے کا کام ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. سر میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ڈپریشن کو انسان خود کس طرح سے دور کر سکتا ہے. اچھا, ویسے تو دیکھیے کہ اگر اس کو ہم بڑھاتے جائیں نا, تو یہ چونکہ دماغی کیفیت کا نام ہے اور یہ بڑھتی جائے گی, تو اس کے لیے لوگ اینٹی ڈپریسنٹ لیتے ہیں, جس کی ڈوز وقت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بڑھاتا ہے پہلے, پھر کم لاتے, لیکن وہ چھوڑنے نہیں دیتا. وجہ, ہر 20 دن 15 دن کے بعد اس کی کنسلٹیشن فی ختم ہو جائے گی.
تو نیچرل وے جو ڈپریشن کو دور کرنے کا ہے نا، جو اینٹی ڈپریسنٹ ہے، وہ پہلی چیز، وہ اینٹی ڈپریسنٹ گولیاں اگر آپ میاں بیوی ہیں تو وہ آپ کے بچے ہیں. اینٹی ڈپریسنٹ گولیاں بہترین پلس، وہ بچوں کے ساتھ آپ کھیلیں، یقین جانیں آپ ان کے ساتھ کھیلنا شروع کیجئے، آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. دوسرا اگر میں آپ کو سجیسٹ کروں تو اس میں آپ اگر گھر میں چھت کے اوپر، اگر گھر بڑے نہیں ہیں، روف گارڈننگ کریں، کچن گارڈننگ کریں جسے ہم کہتے ہیں، آپ پودے رکھیں، اتنا بہترین یہ ہابی ہے. تیسرا، آپ کتاب دوستی کے کلچر کو عام کریں، بک ریڈنگ سٹارٹ کریں، کتابیں پڑھنا شروع کیجئے. چوتھا، اگر آپ کو برڈس کے ساتھ شغف ہے، اس سے اچھی ایکٹیویٹی نہیں ہے. میں پرسنلی وٹنس کیا ہے، مجھے ایک مرتبہ جب کسی جگہ بزنس میں لاس ایک مرتبہ ہوا اور خاصا پرابلم بھی تھا، لیکن میں نے برڈز جو کہ مجھے شروع سے بڑا شوق تھا میں نے رکھے. اور میں آپ کو پرسنلی بتا رہا ہوں، آپ ان پیٹس کو لک آفٹر کرتے ہیں، ان کی آوازیں سنتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مصروف کیجیے. دوسرے معنوں میں اس کو مصروف کرنا ہے، ہیلدی ایکٹیویٹی میں. پھر اسی طرح، اور اگر آپ بطور مسلمان دیکھیں تو آپ اگر دین سے محبت بطور مسلمان ہونی چاہیے، اگر آپ اپنے آپ کو اس کے قرآن کے فہم، اس کے فراست سیکھنے کے لیے، اس کی تفاسیر، اس کے نالج کے لیے آپ اس میں اپنے آپ کو مصروف کیجئے. یقین جانیں کہ آپ کو یہ ہفتہ بھی نہیں لگتا کہ آپ کی ٹیبلٹس بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پر آپ اس پینک سچویشن سے بہت جلدی نکلتے ہیں. جو آپ بہت نا امید تھے نا، وہ آپ کے اندر آپٹمسٹک اپروچ آنا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ جو چیز آپ کی پسند کی ہے نا، جس میں بھی، جس طرح میں نے چیزوں کا ذکر کیا، آپ کو اس میں کوئی بھی انٹرسٹ ہے تو آپ اپنے آپ کو اس میں مصروف کر لیجئے. یقین جانیں کہ انشاءاللہ اس چیز سے آپ نکلیں گے، اور جو چیزیں آپ کے پاس ہیں اس کی نعمت، اس کی قدر و قیمت جاننا شروع کر دیجئے. انشاءاللہ اینٹی ڈپریسنٹ کوئی ٹیبلٹ آپ کو لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور زندگی کا جو زاویہ، جو گلاس آپ کو آدھا خالی نظر آتا ہے نا، وہ انشاءاللہ بھرا ہوا نظر آئے گا. بالکل ایسے ہی. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین کو ان تمام جوابات سے بہت فائدہ ہوگا. بطور استاد، بطور سربراہ، اور جو ڈپریشن کا خود شکار ہے، وہ خود اپنے ڈپریشن کو کس طرح سے دور کر سکتا ہے، توکل کر کے، بھروسہ کر کے، شکر کر کے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.